إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع فمسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم ورجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم وامرأة رعيته على بيت بطنها وولده وهي مسؤولة عنهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. हर किस्म की तारीफात, तमजीदात, बड़ाई, किबरियाई उस मालिक मुल्क अल्लाह तबारक व तआला की जात के लिए खास, जो हम सब का पालने वाला, हम सब में पैदा करने वाला, हम सब की मुश्किलात को दूर करने वाला, हम सब का मददगार, हम सब की मुश्किलों को दूर करने वाला वहदहु ला शरीक इलाह अनगिनत लातादाद बेकसार दुरूद व सलाम को मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। पिछले जुमातुल मुबारक में हमारा मौजू था औरत का मकाम
یہاں پہ ہم عورت کا مقام بحیثیت بیوی اور اس کے فرائض، اس کی ذمہ داریاں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیوی ایسا رشتہ، کتنا خاص رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے لیے بنایا کہ جو سب سے پہلا رشتہ مرد کے ساتھ عورت کا بنا وہ بحیثیت بیوی کے بنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پسلی سے اماں جی حوا کو پیدا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكنوا إليها۔ فرمایا وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک نفس واحد سے، اکیلی جان سے پیدا کیا، وجعل منها، اور اسی کے ساتھ، اسی نسبت کے ساتھ، زوجها، تمہاری زوجیت، تمہاری زوجہ، تمہاری بیوی کو پیدا فرمایا، لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے سے تسکین حاصل کر سکو، تاکہ تم اس سے راحت حاصل کر سکو، تاکہ تمہیں سکون میسر آ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ مرد کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تسکین کے لیے، اس کے راحت کے لیے جو سب سے پہلی نعمت اسے عطا کی وہ عورت کی شکل میں عطا کی۔ اور عورت کو جو پہلا مقام ملا وہ بیوی کا ملا۔ سب سے پہلا رشتہ عورت کا جو مرد کے ساتھ بنا وہ بیوی کا رشتہ تھا، اور دوسرا رشتہ اس کا جو بنا وہ ماں کا رشتہ تھا، تیسرا رشتہ اس کا بیٹی کا یا اولاد کا تھا۔ کیونکہ جب میاں بیوی آپس میں ملے تو امید آ گئی تو وہ ماں بیوی کے روپ سے بدل کے ایک ماں کے روپ میں چلی گئی، حیثیت اس کی ماں کی بن گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا مقام، والدین کا مقام کتنا بلند فرمایا، کتنی شان، کتنی رفت سے نوازا، یہ تو پچھلے جمعہ میں بھی بتایا تھا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی والدانیت کے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا، والدین سے حسن سلوک کا تذکرہ کیا، والدین کی خدمت کا ذکر کیا، والدین کی اطاعت و فرمان برداری کا ذکر کیا۔ اللہ کے حکموں کے آئین مطابق، اللہ کی شریعت کے آئین مطابق والدین جو بھی حکم دے اس حکم کی تعمیل کرنا انسان کے لیے اولاد کے ذریعے ضروری قرار دیا۔ بیوی ایسی اس کا مقام ہے، اس کی بھی ایسی شان ہے، اس کی بھی ایسی خوش قسمتی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بلند مقام دیا ہے، کتنا بلند۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا النساء خیر، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے بہتر عورت کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الذی تصرف اذا نظر وتطیع اذا امر ولا تخالف فی نفسها ومالها بما یکرہ۔ فرمایا ایسی بیوی جس کو طرف اس کا خاوند نظر کرے تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ خوشی محسوس کرے، خوش ہو جائے، جب اس کی نظر اپنی بیوی پہ پڑے تو وہ خوش ہو جائے، جب وہ بیوی پہ کوئی حکم دے، کوئی بات کہے تو وہ اس کی فرما برداری کرے، اس کے حکم کو بجا لائے، وَلَا تُخَالِفُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، اور اس کی بما یکرہ، اور جو بات اسے ناپسند ہو، چاہے اس کے مال کے متعلق ہو، چاہے اس کی جان کے متعلق ہو، اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی شان عطا فرمائی کہ عورت کو چاہے ماں کا روپ دیا، چاہے بیوی کا روپ دیا، چاہے بیٹی کا روپ دیا، چاہے بہن کا روپ دیا، اس کو ایک ایسے تعلق میں جوڑ دیا، ایسے رشتے میں جوڑ دیا کہ وہ اس سے جدا ہو نہیں سکتی۔ مرد سے عورت کا رشتہ کتنا گہرا ہے کہ جدا نہیں ہو سکتے آپ، چاہے وہ بیٹی کے روپ میں ہوں، چاہے وہ بیوی کے روپ میں ہوں، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہوں، چاہے وہ بہن کے روپ میں ہوں۔ انسان اپنی زندگی میں جب تک وہ زندہ رہتا ہے ان رشتوں کے تقدس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، ان رشتوں کی فکر میں رہتا ہے، اپنے خاندان میں، اپنی بیوی کی فکر میں، اپنی والدہ کی فکر میں، اپنی بہن چاہے اس کی شادی کبھی کی ہو، قریبی ہو، اس کی فکر، اس کی یاد، اس کے حالات اس مرد کو، چاہے وہ بھائی کے روپ میں ہو، چاہے وہ باپ کے روپ میں ہو، اس کو تڑپاتے رہتے ہیں، اس کو ان کی یاد آتی رہتی ہے، ان کی فکر رہتی ہے۔ اس لیے یہ کتنے رشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیوی انسان کی بنائی تو فرمایا اس سے تم راحت حاصل کرو، اس سے سکون حاصل کرو۔ دوسری آیت میں فرمایا سورہ روم آیت نمبر 21، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اس نے تمہاری جانوں سے، تمہاری بیویوں کو، تمہاری نسل سے، تمہاری نسبت سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ڈال دی تمہارے دلوں میں مودت، محبت اور رحمت۔ یہ اللہ کی ان فی ذالک لآیات، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ قومیں یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ آج آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں ایک انسان، اس کا شہر، اس کا گاؤں کتنے میل دور ہوتا ہے، کتنا دور کا سفر ہوتا ہے، پہلے جان پہچان بھی نہیں ہوتی، مگر جب اس انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی،
محبت ڈال دی، رحمت ڈال دی، تو وہ ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مرد کا لباس اور مرد کو عورت کا لباس قرار دیا میاں بیوی کی حیثیت سے، تو اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس رشتے میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ جو آج کے دور میں کسی کا ایک گلاس پانی میں جھوٹا ہو کوئی پینا پسند نہیں کرتا، مگر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کا جھوٹا پیتا، ایک دوسرے کے ایسے وہ رنگ میں رنگ جاتے ہیں کہ ان کی محبت یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ سب نکاح کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا جو محبت جیسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے دلوں میں ڈال دی، ایسی محبت کسی میں ہو ہی نہیں سکتی، اور کسی میں ایسی محبت نہیں ہو سکتی، اور کوئی ایسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی محبت میاں بیوی کے ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان محبت ہوتی ہے، ایسی محبت کسی اور میں نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھ لیں میاں بیوی چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ چکے ہو، ان کے درمیان دکھ درد کا رشتہ برقرار رہتا ہے، ایک دوسرے کی فکر، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں، اور آخری زندگی کے آخری ایام ہوتے ہیں، بیوی کوشش کرتی رہتی ہے کہ میرے خاوند کی عزت برقرار رہے، اگر کوئی کسی کا اللہ نہ کرے بیٹے نافرمان بھی ہو تو بیوی وہ جو ہوتی ہے ان کی والدہ وہ اپنے پہ سب تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، اور اپنے خاوند کو اس محبت کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے ان چیزوں سے، ان کراہتوں سے دور رکھنے کی کوشش۔ اور بیوی کی شان میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقْ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ أَلَا أُجِرْتُ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تُعْجَلْ فِي امْرَأَتِكَ متفق علیہ۔ بخاری و مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے اس پہ تمہیں اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، جو لقمہ تمہاری بیوی کو تم کھلاتے ہو اس پہ بھی تمہیں اجر ملتا ہے، ایک لقمے پہ۔ یہ ہے اس مرد کے لیے رحمت کا سامان، نیکیوں کا سامان، کہ وہ نیکیاں جو ہم اکٹھی کرنے کے لیے کتنی محنتیں کوششیں کرتے ہیں، کتنی دن رات ہماری محنتیں ہیں، ہم جو مال اپنا اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے والدین، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی ذات ان پہ بھی ہمیں اجر عطا کرے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم۔ امام ترمذی نے 1162 نمبر پہ یہ روایت نقل کی، فرمایا اکمل ترین، کامل ترین مومن وہ ہے جس کا حسن اخلاق، جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہو، جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہو، وہ خیارکم لنسائہ، جو اپنی بیوی سے سب سے بہتر تعلق ہو، بہتر رویہ ہو اس کا۔ پتہ یہ چلا کہ مرد جب اس کی شادی ہو گئی، جب وہ اس کی بیوی آ گئی تو اس کا بیوی سے جتنا مرضی اس کا تعلق اچھا ہو، باہر اس کا اخلاق جتنا بھی اچھا ہو، مگر اگر اس کا اخلاق کا پتہ کرنا ہے تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی روح سے پتہ چلا کہ اس کی بیوی سے پتہ چلے، اس کا اگر اپنی بیوی سے رویہ، اپنی بیوی سے اس کا اخلاق اچھا ہے تو وہ سب سے اچھا ہے، کامل ترین مومن ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایما امرات مات لها ثلاثة
من الولد كانوا لها حجابا من النار قالت امرأة واثنان قال واثنان۔ بخاری و مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت جس کے 3 بچے وفات پا جائے، اس کی زندگی میں فوت ہو جائے، کانوا لہا حجابا من النار، وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب بن جائیں گے، جہنم کی آگ کو اس سے دور کر دیں گے، جہنم سے اس کے لیے پردہ بن جائیں گے۔ تو کسی عورت نے سوال کیا، کسی صحابیہ نے سوال کیا، وسنان، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جس کے 2 بھی فوت ہو جائے اس کے لیے بھی یہ حجاب ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جس کے 2 بھی فوت ہو جائیں اس کے لیے بھی یہ اس کے 2 بچے اس کی جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گے، پردہ بن جائیں گے، حجاب بن جائیں گے۔ اور جب بیوی کے روپ میں آئی تو اس کے بعد وہ ماں بنی، جب ماں بنی اس کے اگر 2 بچے اس کی زندگی میں وفات پا گئے تو اس کے لیے وہ جہنم سے بچنے کا، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا۔ اور اولاد تو ایسی نعمت ہے، اگر نیک ہو تو اگر والدین کی زندگی میں وفات پا جائے تب بھی حجاب، اگر والدین سے بعد میں زندہ ہو اور وہ اس کے لیے اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، ایسی نیک اولاد جو اپنی والدین کے لیے دعا کرتی رہی، وہ بھی ان سے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ جب دنیا سے وفات پا جاتا ہے تو اس کے تمام عمل روک دیے جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے۔ ایک وہ جو صدقہ جاریہ اس نے کیا ہو، کوئی ایسا کام کر گیا ہو کہ جو اس سے بعد والے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، وہ اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ دوسرا وہ ایسا علم جو کسی کو سکھلا گیا ہو، ایسی بات سکھلا گیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھاتا رہے، اس کا بھی اس کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور ایسی نیک اولاد جو اپنی والدین کے لیے دعا کرتی رہے، اس کا بھی اجر جو ہے وہ والدین کو ملتا رہتا ہے۔ اور جن والدین کی اولاد 5 وقت نماز ادا کرتی ہے، 5 وقت نماز ادا کرتی ہے، صرف فرائض کی ادائیگی ہی کر لے تو اس کے والدین کے لیے وہ بھی کافی ہو جاتی ہے۔ نوافل اور صدقہ کرنا یہ تو بڑا افضل کام ہے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اور بحیثیت بیوی مقام کیا ہے؟ بیوی بن گئی، جب اس نے ایک لقمہ بھی خامد کے گھر سے کھا لیا تو خامد کو اجر ملنے والا شروع ہو گیا۔ پہلا مقام ہے وہ جو بھی کھاتی ہے، جو بھی پہنتی ہے، اس کا اجر تمہیں ملتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہارے ذمہ ہے، مرد کے ذمہ ہے کہ ان کا لباس اور ان کا کھانا تمہارے ذمہ ہے، اور اس پہ بھی اللہ کی ذات اجر دیتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے صحابہ نے پتہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں تو اس کا اجر ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم کوئی اپنے اس شہوت کو دور کرنے کے لیے دوسری جگہ پہ جاؤ تو گناہ ملے گا، ایسے تم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو تمہیں اجر ملے گا۔ یہ بیویوں کا مقام ہے کہ وہ مرد کے لیے عورت بیوی کے روپ میں بھی اجر کا باعث ہے، ثواب کا باعث ہے، رحمت کا باعث ہے، اللہ کے فضل کا باعث ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو اولاد اللہ تبارک و تعالی عطا کرتے ہیں، جب تمہیں بیوی ملے گی وہ اللہ کی ذات اپنے فضل سے تمہیں اولاد سے ملے گی۔ اور بیوی کے ذمہ کچھ حقوق بھی ہیں، بیوی کے کچھ فرائض بھی ہیں۔ بیوی جو کہ تمہارے پورے گھر کی حفاظت کرنے والی ہے، تمہارے گھر کی
رکھوالی کرنے والی ہے، جس کے لیے مرد دن رات محنت کرتا ہے، اس فکر معاش میں ہر تکلیف کو تنگی کو برداشت کرتا ہے، ہر مشکل میں ہر تکلیف میں وہ بالکل نہیں جھجکتا، مگر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے اہل و عیال آسانی کے ساتھ خوشی کے ساتھ گھر میں میری بیوی بچوں کو جو کھانا ہے وہ وافر میسر ہو، جو پہناوا ہے وہ اچھا ملے، اس کے لیے وہ دن رات کوششیں کرتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کچھ جو اس بیوی کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی بتلائی ہیں۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی، فرمایا بیوی کی ایسی تربیت ہونی چاہیے، ایسی اس کی سمجھ ہونی چاہیے کہ جب اس کا خامند اس کی طرف نظر کرے، اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، جب وہ کوئی اس کو بات کہے، کوئی کام کہے تو وہ اس کی تابع داری کرے، فرما برداری کرے، جب وہ جس چیز کو ناپسند کرتا ہو، جس چیز سے وہ کراہت محسوس کرتا ہو، چاہے وہ مال میں ہو، چاہے وہ جان میں ہو، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، وہ اس کی مخالفت نہ کرے، اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اور نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ اپنی بیٹی کو لے کے سے آیا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیری بات نہیں مانتی، میں اس کو کہتا ہوں شادی کرنی ہے تمہاری، شادی کر لو، مگر یہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں کرنی، میں اس کو آپ کے پاس لایا ہوں، آپ اس سے پوچھیں۔ نبی علیہ السلام نے جب اس لڑکی سے بات کی تو اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تو بتلائیں کہ میرے خامند کا حق کیا ہوگا، میں اپنے خامند کا حق کیسے ادا کر سکوں گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حق الزوج علی زوجته لو كانت به قربة فالخصتها او انتصر منخرد سديدا ادمان ثم ابتغت ما عدت حقه۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خامند کا بیوی کا جو حق ہے، لو كانت به قربة فالخصتها، اگر اس کے جسم پہ کوئی زخم آ جائے اور وہ اس کا جو خون رس رہا ہوگا وہ زخم کو تم چاٹ لو، اس زخم کو تم چاٹ لو، اب انتظر من خراج سدیدن و دمن، اگر اس کے نچلوں میں سے پیپ نکلے یا خون نکلے، ثم ابتلا ما عدت حقہ، پھر تم اس خون اور پیپ کو نکل جاؤ، اس خون اور پیپ کو پی جاؤ، ما عدت حقہ، پھر بھی تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک عورت نے سوال کیا کہ میں اپنے خامند کا حق اس کی میں فرما برداری کرتی ہوں جتنی مجھ سے ہو سکتی ہے، مگر کسی وقت میں نہیں جواب دے دیتی ہوں، انکار کر دیتی ہوں، تو نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا تم پہ تمہارے خامند کا یہ حق ہے، اگر تم اونٹ کے کجاوے پہ بیٹھی ہو اور تمہیں تمہارا خامند بلائے اپنی طلب کے لیے تو تم کجاوے سے اتر کے اس کی حاجت پوری کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تم تنور پہ ہو اور تمہارا خامد تمہیں بلائے تو تم اس کے پاس چلی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو ایز اے بیوی عورت کو مقام دیا ہے تو اس کو ذمہ داریاں بھی دی ہیں، اس کو کچھ چیزوں کا حکم بھی دیا ہے کہ تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ تم اگر تمہارا خامد تمہیں بلائے تو تم ہر بات کو ہر کام کو چھوڑ دو اور اس کی بات کو سنو۔
یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ معصیت الہی میں اللہ کی کسی بھی حدود کی خلاف ورزی میں چاہے خامد ہو، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بیوی ہو، کسی کی بھی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی معصیت میں، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی میں، اللہ کی حدود کو توڑنے میں، کسی بھی عمل میں جو اللہ کی خلاف ورزی کا بنے سلسلہ اس سے اس حکم کو چاہے خامن دے رہا ہو چاہے ماں باپ دے رہے ہو ان حکموں کو نہیں مانتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا اطاعت و فرما برداری تو نیکی کے کاموں میں ہے، اس لیے بیوی پہ جتنی بھی ذمہ داریاں نبی علیہ السلام کی حدیث سے ملتی ہیں وہ تو بے شمار ہیں، چند ایک بیان کر رہا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ بیوی کو خاوند کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم رائی فمسئول عن رعیتہ، فرمایا تمام کے تمام جو ہیں جو ذمہ دار ہیں ان سے سوال کیا جائے گا ان کی رعیت کے بارے میں، ان کے جو ذمہ داری ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ فَالْأَمِيرُ الَّذِي لِلنَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، فرمایا جو حکمران ہے وہ لوگوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اسی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وَرَجُلٌ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور مرد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اس سے سوال اسی کے متعلق کیا جائے گا۔ وَامْرَأَةٌ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ بَالِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ، فرمایا نبی علیہ السلام نے جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی، اپنے خامد کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اور اس سے اسی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ عورت خامد چونکہ باہر اپنی روزی کے سلسلے میں، محنت مزدوری کے سلسلے میں، چاہے وہ ملک میں ہو چاہے وہ ملک سے باہر ہو، زیادہ وقت اس کا گھر سے باہر ہی رہتا ہے، اور بچے جو ہوتے ہیں وہ گھر پہ ہوتے ہیں، اور گھر پہ جو ذمہ دار ہوتی ہے وہ گھر والی ہوتی ہے، وہ خاوند کی بیوی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے جو عورت ہے وہ اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کے بچوں کی بھی ذمہ دار ہے، اور اس سے سوال ہوگا، اس کے جو ذمہ داری اس سے متعلق پوچھا جائے گا کل قیامت میں۔ تو یہ جو ہے بیویاں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اولادوں کی تربیت، اولادوں کو سمجھانا، ان کو اچھے طریقے سکھلانا، ان کو دین کا علم سمجھانا، ان کو دینی ماحول دینا، ان کو اسلامی تربیت دینا، یہ بیویوں کی ذمہ داری، ان کو نماز کا پابند بنانا یہ گھر والوں کی، کیونکہ بچے چھوٹے گھر میں ہوتے ہیں اور بیوی ان کی ماں جو ہوتی ہے وہ گھر پہ ہوتی ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، اور ماں اگر اچھی تربیت کرے، اخلاص کے ساتھ اسلامی تربیت کرے تو ضرور وہ بچے اسلام کے مطابق ہوں گے، وہ اخلاق والے ہوں گے، وہ امانت دار ہوں گے، وہ چور نہیں ہوں گے، وہ ڈاکو نہیں بنیں گے، وہ کوئی بھی فحاشی والا کام نہیں کریں گے، وہ عزت والے گھرانے ہوں گے، ان کی عزت کی جائے گی کیونکہ ان کی ماں نے ان کی تربیت کی ہے۔ آج وجہ ہی یہ ہے، ہمارا معاشرے کی بغاوت کا سب سے پہلا سبب ہی یہ ہے کہ عورت آزاد منش ہو چکی ہے۔ چلو ہمارے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، یہاں کی عورتوں کو وہ سہولتیں دستیاب نہیں۔ آج میرے ملک میں، میرے معاشرے میں کیا چل رہا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عورتیں ہیں بالکل آزاد، مہار ہے ان کی، کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں، کوئی ان کو
بگاڑ دے رہی ہیں کہ عورت کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، عورت کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، اور جو ان کی اولادیں ہیں، کیونکہ یہ جو گھرانے ہیں یہ بڑے اپ گریڈ گھرانے ہیں، بڑے ہائی پروفائل لوگ ہیں، ان کی عورتیں ہی ایسے کاموں میں نکلتی ہیں اور وہ ہم پہ حکمرانوں کی شکل میں مسلط ہو چکے ہیں۔ اگر ان کی تربیت ٹھیک ہوتی، ان کی ماں نے تربیت کی ہوتی، وہ دیانتدار ہوتے، وہ امانت دار ہوتے، ان کو اللہ کا خوف ہوتا کہ کسی کا مال کھانا کتنا بڑا جرم ہے، ہم سے سوال کیا جائے گا ہماری رائے کے متعلق، ہمارے لوگوں کے متعلق جن کے ہم حکمران بنے بیٹھے ہیں۔ آج پاکستان میں تھوڑے سے لوگ ہیں جو زیادہ حصہ اس مال کا، اس بجٹ کا جو ہڑپ کر رہے ہیں فری میں، جن کو تیل بھی فری، جن کو گیس بھی فری، جن کا سفر بھی فری، جن کا علاج بھی فری، ان کو مال کی کمی کوئی نہیں، ان کے پاس مال اتنا ہے انہیں خود بھی پتہ کوئی نہیں، مگر وہ کھا رہے ہیں ہم لوگوں کا خون پسینہ، ہم لوگوں کا حصہ کھا کے وہ خود کو بڑے شہنشاہ اور بڑے متکبر بن کے پھر رہے ہیں۔ حالانکہ شہنشاہ تھا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مگر ایسی فرعونیت ان میں آ چکی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگوں کو اپنی رعایا کو ان نے پیچ کے رکھ دیا۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو وہ اصلاح نہیں ملا، ان کی وہ اصلاح نہیں ہوئی۔ اگر ان کی بچپن میں اصلاح ہوئی ہوتی، ان کی والدین، ان کی مائیں ان کو سمجھاتی بیٹا یہ جو دوسروں کا مال ہڑپ کرنا ہے، دوسروں کا مال کھانا ہے، یہ حرام ہے اور کل قیامت کا دن ہوگا، تم جتنے مرضی اچھے عمل کر لو، جتنے مرضی آج عمرے کر لو، جتنی بڑی نمازیں ادا کر لو، تم جنت میں نہیں جا سکو گے جب تک تم نے جو لوگوں کا حق کھایا ہے اس کے متعلق تمہارا فیصلہ نہ ہو۔ اگر یہ باتیں ان کو معلوم ہو، یہ باتیں ان کی سمجھ میں بٹھا دی جاتی بچپن میں، تو آج یہ معاشرے کا بگاڑ، آج یہ ملک کی بربادی نہ ہوتی۔ اس لیے عورت ایک کردار ہے، عورت ایک کردار ہے اور ایک کردار سازی کرنے کا نام ہے۔ بیوی، ماں، بیٹی، بہن، عورت ایک ہر روپ میں ایک کردار ہے اور کردار سازی کرنے کا نام ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اسلام کی طرف توجہ دے، اپنے دین کا مطالعہ کرے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے، صحابیات کے عملوں کو دیکھے، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں کو دیکھے، بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں کو دیکھے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ اپنے خلوص کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو نبھا لے تو کبھی بھی یہ معاشرے میں بگاڑ نہ آئے۔ ان کی فضیلت بھی بڑی ہے، ان کی ذمہ داری بھی کوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے والا بنائے، اپنی ماں کا فرمان بردار بنائے، اپنی بیٹیوں کی عزت اور ان سے محبت اور شفقت کرنے والا بنائے، اپنی بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا بنائے، اور ہماری ماں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔